رکھے جاتے ہیں، یہاں پہ دینی اور حوالے سے تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے جیسے ادارہ جو ہمارا مرکز ہے وہاں پر ختم نبوت کے کورسز کروائے جا رہے ہیں، وہ بچے بھی کر رہے ہیں، بچیاں بھی کر رہی ہیں۔ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے آقا کا حسن مبارک کیسا تھا، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے میرے آقا کی داڑھی مبارک کتنی تھی، میرے آقا کی زلف مبارک کی کیا شان ہے۔ قرآن پاک میں کہاں کہاں میرے آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو فلانے اداکار فلانے لوگوں کا تو پتہ ہے کہ یار اس نے یہ کیا تو یہ فیشن میں نے اختیار کرنا ہے۔ کاش کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یار یہ اصل فیشن یہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اصل فیشن ہے کس کا؟ مسلمان کا، اور وہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ آج بھی پیر و مرشد کے آستانے میں یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ابھی جب ہم ریسرچ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے، پچھلے دنوں علم اور سائنس کے حوالے سے بہت سے بیانات کر رہے تھے، اس کے پر ریسرچ کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ بزرگوں کے آستانوں سے پہلے لوگ سائنسدان بن کے نکلتے تھے، بڑے بڑے سیاستدان، مفکر، جنہوں نے دنیاؤں پر حکومتیں کی ہیں۔ دنیا پر میں نے لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے جمع کا لفظ استعمال کیا، دنیاؤں پر حکومت کیا ان لوگوں نے، کنہوں نے؟ جنہوں نے آستانوں میں گئے ہیں اور بزرگوں سے فیض لیا ہے۔ فیض یہ نہیں یار سانو بابیاں کا بڑا ہی فیض ہے، یہ فیض نہیں ہوتا کہ آپ کی گئے دعا کروائی اولاد ہو گئی، گئے چلو جی روٹی پانی چل پڑا، گئے چلے جی نوکری مل گئی، جاب مل گئی، یہ فیض نہیں ہوتا۔ فیض وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے سینہ بسینہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا صحابہ کرام نے، جنہوں نے صحابہ صفا نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، باقاعدہ قرآن سنا، حدیث سماعت کی، علم حاصل کیا، تو بعد میں انہوں نے دنیاؤں پر حکومت کی، مطلب یہ انسانوں کی دنیا پر بھی حکومت کی، جنات کی دنیا پر بھی حکومت کی، عالم انصر جو ہے وہاں پر بھی حکومت کی، اور وہ تو عالم ارواح سے بھی اپنی باتیں بنوا لیتے تھے۔ سرکار کے غلام ایسے ہوئے ہیں، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مولا علی شیر خدا، سب آپ لوگوں نے واقعات پڑھے ہیں، سنے ہیں علماء کرام سے۔ تو کوشش کریں ضرور سال بعد نہیں بلکہ ہر مہینے ماشاءاللہ اسی طرح بڑی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر اتوار کو آستانہ عالیہ میں ماشاءاللہ سے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہر جمعرات کو ادارہ جاء الحق میں باقاعدہ، ابھی بھی ماشاءاللہ سے ادارہ جاء الحق میں ہوا مرکز میں، اور اس کے بعد جو برانچیز ہیں وہاں پر بھی بچوں نے ماشاءاللہ سے ختم نبوت کا کورس جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آستانے میں نعرے لگ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا انہیں مانا، یہ سب مسلمانوں کے نعرے ہیں۔ یہ میرا آپ کا ہر مسلمان جو ہے نا جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس کا نعرہ ہے، کیونکہ یہ صحابہ کا نعرہ تھا، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ہر وقت ہر لمحہ چوکس۔ تو مطلب کہ جب آواز ہمیں تو یہاں پہ اذان کی آواز ہے تو ہم وہ نہیں جاتے ہیں، تو اتنے چوکس پنا ہمارا وہاں بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھہر کے گر جاتا ہے۔ لیکن جب میچ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں، سارے لوگ میچ دیکھنے گئے ہیں، سارے لوگ پتہ چلا جی نام نئی مووی آئی ہے ادھر دیکھنے گئے ہیں، پتہ چلا جناب 3 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ مری گئی ہوئی ہیں، اندازہ کریں تو بس استغفراللہ کہنا پڑتا ہے کہ پتہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی موسم کے حالات سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جا رہے ہیں اور مصیبتوں میں اپنے آپ کو خود ہی پھنسا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی ان کو نیک کاموں کی طرف بلایا جائے، اچھے کاموں کی طرف بلایا جائے، تو ہمارے یہاں پہ یہ بھی معاملات ہو رہے ہیں، یار جی وہ مسجد کی آواز کے سپیکر جو ہے نا وہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے، بند کریں۔ تو یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہاں پہ محافلوں میں جائیں تو اینڈ پہ جاتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے بھی کہتے ہیں کہ یار بس کرو یار بتھیرا ہو گیا جی، ہوگا سی جانا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے جس نے کبھی نماز خود نہیں پڑھی ہوتی، کبھی نماز کے مومن کی معراج ہے، ہم نے تو صرف اتنا پڑھ کے چھوڑ دیا نا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عالم فلکیات، آسمانوں کے بارے میں اتنا علم عطا فرمایا کہ جو یورپ کو، مغرب کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب بڑا ہم کو علم والا کہتے ہیں، تو انہوں نے 15 عیسوی میں یا 16ویں عیسوی میں جا کے جس کو دریافت کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں سکھا دیا، بس ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ کاش کہ ہم خدارہ مرشدین کی بارگاہ میں بیٹھیں اور ان سے سوال کرنے کی عادت ڈالیں۔ پہلے تو ان کی بارگاہ میں بھی تو جائیں نا، پتہ چلے ہم تب جاتے ہیں آستانوں میں، تب آتے ہیں جب ہمارے ساتھ مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
جب جی جنات آئے جی یہ کالا علم ہو گیا. ہر وقت کالا علم نہیں ہوتا. ابھی پچھلے دنوں بھی اس کے اوپر ایک لیکچر کیا, مختصر سی بات کروں گا صرف کہ ہم اپنے اوپر کالا علم خود کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ہم اپنے اوپر کالا علم ہے کیا مطلب شیطانیت خود طاری کرتے ہیں. خود کیسے طاری کرتے ہیں؟ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہی نہیں ہے نا, بیٹھے ان کے پاس جائیں بغیر کام کے کبھی جائیں اور ان سے علم حاصل کریں تو پھر دیکھیں ہمیں وہ کام ہی کوئی نہیں پڑے گا کہ ہم ان کے پاس کام کی خاطر جائیں, پھر ہم جائیں علم حاصل کرنے کے لیے. اتنا علم حاصل کر لیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام ہی نہ پڑے کہ کہتے ہیں نا بیماری نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس ابھی جاتا ہے نا بندہ, تو بعض کو سیکھنے کے لیے بھی جانا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی تجویز بتائیں کہ میں بیمار ہی نہ ہوں. پرہیز, تو وہ کیا پرہیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا؟ وہ پرہیز یہی ہے نا کہ کیا دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں جو بیٹھے انہوں نے حکومتیں کی, جو آئے مسلمان ہو کے چلے گئے, آج ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے. داتا ظہور مرشد کی بارگاہ میں 30 سال رہے, داتا بنے. صوفی حق واسع رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی بارگاہ میں گئے, بیٹھے علم حاصل کیا, جو آج ان کا عرس ہو رہا ہے. ورنہ ان کے اور بھی بڑے پیر بھائی تھے جن کو آج کوئی بھی نہیں جانتا, جن کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا. جو وصال فرمائے ان کو بھی کسی کو بھی 10 سال ہوئے ہیں, 5 سال ہوئے ہیں, کوئی نہیں جانتا, اور ان کو آج 19واں سال ہے تو آج بھی لوگ جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا نا, اور ساتھ سکھایا بھی, پڑھایا بھی, تعلیم بھی کی. یہی وجہ کہ آج یہاں سے بھی تعلیم جاری ہے, بس ہم کبھی سیکھتے نہیں ہیں. کبھی سیکھیں تو ضرور بڑا علم عطا ہوتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں قرآن کو میں نے پڑھا تو ہی مجھے قطبیت کا رتبہ اللہ نے عطا کیا. آج ہم کہتے ہیں قرآن بھی نہیں پڑھنا, نماز بھی نہیں پڑھنی, بس ولی بنا دو سامنے, ہماری ہر بات فوراً اثر کرے. اتنے اسی پڑھیے تو فوراً ساری پڑھائی اثر کرے. یار وہ ہماری پڑھائی اثر کیسے کرے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا نا, رات کو شیطان جو ہے وہ اس کی گدی پہ, یہ پیچھے ہوتے ہیں نا جو بچپن میں مائیں جو ہے چپیڑ مار کے اٹھاتی ہیں, چل اٹھ نماز پڑھ, تو بڑے ہو کے ماں چھوڑ دیتی ہے نا, تو پھر ہم بھی آلکس کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. 3 گریں لگ جاتی ہیں. فرمایا جب ایک بندہ صبح اٹھتا ہے نا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ باجی آپ نے مجھے دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی ہے, ایک گرہ کھل جاتی ہے. دوسری تب کھلتی جب وہ وضو کرتا ہے. تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز فجر ادا کرتا ہے. اب یقین کریں اگر یہ گریں نہ کھلے نا تو صبح ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوا اکثر اوقات جب فجر کی نماز نہ پڑھی اور صبح ہو تو سر بھاری سا ہوتا ہے, وزن سا ہوتا ہے, بندہ سارا دن پریشانی میں لگا رہتا ہے, سارا دن ٹینشنوں میں ہوتا ہے. کیا جی اس کو انگزائٹی کا پیشنٹ ہے, کیا جی وہ پریشانی ڈپریشن کی کیا دوائیاں کھا رہا ہے جی, گولیاں کھا رہا ہے. وہ بھی بندہ گولیوں میں لگا رہتا ہے. آج نہیں پڑھی 3 گریں لگ گئیں, کل نہیں پڑھی 3 اور گریں لگ گئیں, پرسوں نہیں پڑھی اور 9 گریں ہو گئی 3 دنوں کی. اب 30 دن نماز نہیں پڑھی میں نے فجر کی, تو کتنی گریں ہو گئیں؟ تو میرا ذہن تو بند ہو گیا نا, میرا ذہن تو بند ہو گیا. اب جب میں کسی کو یہ رسالہ دیتا ہوں نا, یار یہ رسالہ ہی پڑھ لو, وہاں وجہ نہیں پڑھیا جاتا. اچھا موبائل پہ لگے ہوئے تو 2 گھنٹے کی مووی دیکھنی ہے, اتنے نہیں اکھاں درد ہوندیاں, نہیں اب جی بڑا ہی بریک لکھیا ہے تسی لکھ دیتا ہے, بریک لکھیا ہے بڑا, پڑھیا جاتا نہیں. تو کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وہ شیطانیت کی گریں اتنی لگ چکی ہیں کہ آپ کو دین کی کوئی بات ہی نہیں اثر کر رہی. اس دن سے مجھے بچنا ہے, اس دن سے مجھے بچنا ہے کہ جب میری گناہ اس حد تک ہو جائے کہ مجھے گناہ نہ لگے, مجھے گناہ نہ لگے. یہ دیکھیں آج ہی میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے نے توبہ استغفر اللہ قبر میں سے مردہ نکال کے اسے زنا کیا. وقت کے بادشاہ کو حکم ہوا, خواب میں بتایا گیا کہ جی اس بندے کو بلاؤ اور اس کو وزیر لگاؤ. وہ پوچھنے لگا تو خواب ٹوٹ گیا. پھر کیا خیر اس بندے کو بلا کے لایا, اس کو وزیر لگا دیا. اب وہ خواب میں پھر وہ بزرگ نظر آئے, انہوں نے کہا حضور اس نے گناہ اتنا بڑا کیا اور اس کو وزیر بنا دیا, ایسے تو وہ گناہ پہ اور پکا ہو جائے گا. فرمایا یہی تو وجہ ہے, اسی وجہ سے تو اس کو وزیر بنایا, کیونکہ اس کا گناہ بڑا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ توبہ کرے, اس کو وزیر بنا دیا. وہ اسی میں خوش رہے گا, یار میں گناہ بڑا بڑا کیتا ہے, سزا میں ملنی چاہیے سی لیکن ملی نہیں, تو میں تو بالکل چنگا, میرا رزق بھی چلتا پیا, کوئی آسمان بھی نہیں ڈگیا, کوئی چھت بھی نہیں ڈگی, کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہویا, کچھ بھی نہیں ہوا مجھے, میں نے تو گناہ کیا, میں تو بالکل صحیح ہوں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ نہیں کرے گا, وہ شیر ہو جائے گا. اور اب وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ نے مجھ سے توبہ کرنے کی توفیق ہی کھینچ لی ہے, وہ مائنڈ ہی, وہ ذہن ہی کھینچ لی, یہ عذاب مجھ پہ نازل ہو گیا, یہ کتنا بڑا عذاب مجھ پہ نازل ہو گیا. وہ اس پہ خوش ہو گیا, جی ہوں تو میں وزیر بن گیا.
وہ اور عیاشی میں جائے گا، اور عیاشی میں چلا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ بالآخر وہ اسی گناہ کے اندر ہی مر جائے گا، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو یار یہ ہم بیٹھیں گے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں، تو ہی ہمیں پتہ چلے گا نا، آستانے میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یار یہ کالے علم میرے پہ ہوتا کیسے ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر کالے علم ہوا، میرے اوپر، ہر بندے کے اوپر کالے علم نہیں ہوتا، یہ ہمارا اپنا کیا کالے علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں احادیث پڑھتا ہوں نا، پتہ چلتا ہے کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے کھانے پینے کے۔ ہم تو شروع ہوتے ہیں ختم کر کے ہی اٹھنا ہے، اکنا نہیں جگنا نہیں تے تھکنا نہیں، یہ ساڈا فارمولا ہے۔ لیکن سرکار کا فارمولا کیا ہے کہ جب شدت سے بھوک لگی ہو تب کھاؤ، اور اتنا کھاؤ کہ جگہ چھوڑ دو پیٹ میں جس میں نور بھی جا سکے۔ ہم نور کے لیے جگہ چھوڑتے ہی نہیں ہے، بس دوبارہ نہیں مل رہا آج ہی کھا لو جنہ مل گیا۔ تے بریانی نہیں بنائی تسی، تے قورمے نہیں بنائے، تے بوٹیاں نہیں پائیاں تسی وچ، تے اج مسالے نہیں۔ میرے کریم آقا لجپال آقا صبح کھجور سے، شام کو بھی کھجور سے افطاری کرنی، سحری کرنی۔ اندازہ کریں، کھائی ہے روٹی بھی سرکار نے، سالن بھی کھایا، لیکن 2 سالن کبھی جمع کر کے نہیں کھائے۔ ایک مرتبہ سرکہ بھی تھا اور روٹی بھی پکی ہوئی تھی، فرمایا روٹی علیحدہ سالن ہے اور سرکہ علیحدہ سالن ہے، 2 سالن کبھی جمع نہیں کیے، اور ہم تو 5 6 سالن منع کر کٹھے کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ آتے ہیں جی رات کو ڈر لگتا ہے، بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو جب میں یہ پڑھا تھا تو مطالعے سے پتہ چلا کہ یار یہ کیا، یہ کالے علم کی وجہ سے نہیں بوجھ پڑتا میرے اوپر، یہ کوئی جن بھوت آ کے میرے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، میں رات کو زیادہ کھا لیتا ہوں۔ رات کو انے وائی شروع ہو جاتے نا، اسی کچن میں چلے جاتے ہیں، نہیں تو پھر فوڈ پانڈا، نہیں تو پھر جناب صاحب برگر اور پیزا ہمارے ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے باہر پی آئی روڈ ہے ماشاءاللہ، رات کو 10 بجے کے بعد فل ہوتی ہے جب سونا ہوتا ہے۔ اندازہ کرو چین میں اصول کیا ہے کہ جناب 7 بجے سے پہلے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا۔ تو میں سوچا تھا کہ ہمیں فرمایا گیا کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھاؤ، تاکہ جب 17 رکعتیں پڑھو تمہارا کھانا بھی ہضم ہو چکا ہو، پھر جب تم بستر پہ جاؤ تمہیں گیس نہ ہو، گیس دماغ کو نہ چڑھے۔ جب گیس دماغ کو چڑھے گی تو خواب بھی ڈرونے سے ہی آئیں گے، پھر محسوس ہوگا یار چھاتی پہ کوئی بیٹھ گیا، محسوس ہوگا کہ یار پتہ نہیں کی ہوگا، جن آ گیا سے وزیر رات میں پتہ بڑا ڈر لگتا پیسے میں، وہ ڈر بھائی خود ہی ڈالا ہوا ہے تو نے اپنے اندر۔ ہم دور ہیں حضور علیہ السلام کی سنتوں سے، ہم دور ہیں سرکار کی احادیث سے، ہم دور ہیں پیر و مرشد سے، اہل علم سے۔ تو کوشش کریں ضرور اہل علم کی بارگاہ میں آیا کریں، ضرور آ کے کچھ سیکھا بھی کریں۔ سیکھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، کوئی طریقے ہوتے ہیں کہ آگے بحث مباحثہ شروع کر دیا، نہیں، ادب سے آداب سے سرکار کی بارگاہ میں بھی آ کے لوگ سیکھا کرتے تھے۔ جو سیکھنے کی نیت سے آتے تھے ان کو علم کے خزانے مل جاتے تھے، اور جو منافقین تھے جو صرف بحث کرنے کے لیے آتے تھے تو سرکار فرماتے تھے دیکھ لو ان کو، یہ وہ لوگ ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن منافقت کا عالم مسجد زرار بنا لی، وکھری جا کے مسجد بنا لی۔ تو یہ وکھری مسجدیں اپنی ہمیں 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنانی، یہی منو بہت ہی بتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے اچھا یار یہ ہم نے کہاں پڑھا، یہ کون سی حدیث پاک ہے، یہ کون سی آیت ہے، اور جی اسی سنیا سی، وہ کتنے سنیا سی بھائی، کس عالم سے سنا، کس اللہ والے سے سنا؟ تو اللہ والے بھی وہ چنیں جن کو دین کا علم ہو، اے نہیں کہ وہ بھی ہماری وہ فائدہ اٹھاتا ہے، پی جی بس علم ہو گیا میرے ہوتے، یار روٹی رات میں کس طرح کھانا ہے تو، مطلب کھانا بھی ٹکا گیا ہے، سرکار کی سنتوں پر بھی عمل نہیں کرنا۔ میں نے ابھی صرف 2 چیزیں بتائی ہیں آپ کو کہ رات کو کھانے کا جو کالے علم اپنے اوپر کرتے ہیں ہم، جو چیزیں جن بھوت اپنے اوپر سوار کرتے ہیں، اور ایک فجر کی نماز کا۔ اگر آپ یقین کریں یہ 2 چیزیں صحیح کر لینا، آپ مہینے بعد بتائیں گے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آپ صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، اور اب تو میرا دل جو ہے وہ زیادہ دین کی طرف لگ رہا ہے۔ دین پاک، سر دماغ پاک ہوگا نا تو دین کی طرف لگے گا۔ گریں کھلی ہوں گی تو نماز کے ٹائم فوراً بھاگیں گے، نہیں یار میرے رب کا پیغام آ گیا، وہ میری تے رب دی گلاں نہیں، تسی چھڈو نماز اسی پڑھی پاؤں گا، بھائی رب کا پیغام تو تجھے آ گیا نا، تو کہہ رہا مجھے کامیابی ملے، پیر صاحب وظیفہ دیو، رب نے وظیفہ دیا تو ہے، آؤ حی علی الفلاح، میں تجھے کامیابی دوں، رب بانٹ رہا ہے تو لے نہیں رہا، رب تو کہہ رہا ہے لے اللہ پھاڑ، وہ پھاڑ لے انہیں، حی علی الفلاح، لے لو پھاڑ لو، کامیابی لے لو تسی آگے۔ لیکن ہم کہتے ہیں او نہیں جی نہیں، رب نے نہیں سانو بلایا، تو اور کنے بلایا تمہیں، اور کس کو بلایا رب نے؟ تو یہ چیزیں تھوڑی سی نوٹ کریں، آج کا پیغام ہے
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا ان شیطانی قوتوں کا، کیونکہ وہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را ضرور پڑھیں، سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے. یہ کتابیں میں نے رکھی ہیں بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری احادیث کی کتابیں ہیں، قرآن پاک کی ہیں، تفاسیر کی کتابیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں. یہ کسی کو کیا اسے کہتے ہیں روب دبدبہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے. اچھا یار وجیدہ بڑی کتابیں پڑھیاں نے، پڑھیاں بھی ہونگی ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے، یہ علماء کرام بزرگان دین جو کتابیں علم حاصل کرتے ہیں، فرمایا آپ 30,000 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤ. 30,000 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کسی عالم کے پاس، وہ آپ کو تمام چیزوں کا جو ہے شارٹ میں آپ کو ایک چیز مل جائے گی. ہم پڑھتے ہیں نا بزرگوں کے بارے میں، سرکار کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہوا تو یہ مسئلہ ہے تو میں جاؤ صبح کی نماز پڑھ لیا کرو تمہارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. اور اس کا دماغ ہی چھوٹا سا تھا، اس کو لمبی چوڑی باتیں نہیں، جاؤ یہ پڑھ لو، اس نے پڑھا صحیح ہونا شروع ہو گیا. سرکار یہ مسئلہ ہے، اچھا یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ لیا کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ساتھ یہ بھی کر لیا کرو. سرکار جب کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، کتابیں دے کے نہیں بھیجتے تھے، فرمایا کر کے دکھانا، کر کے دکھاؤ گے اگلے کرنا شروع ہو جائیں گے. داتا حضور آئے، یار بابا وکھرا ہی بابا ہے، پتہ نہیں کہ نمازہ مطلب کھڑا ہو کے اپنی عبادت کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں گندے مندے سے، گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان کو پاس بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، پاس بٹھا کے ان کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے. یار یہ کیسا بابا ہے، کسی کو برا ہی نہیں کہتا، چلے تو تے غریب ہے، چل تیرے ہاتھ بھی گندے نے، چل جا کے پہلے ہاتھ دھو کے آ پھر کھائیں آگے، چل نکل. کسی کو کہتا ہی نہیں ہے یہ کیسا بابا ہے. آہستہ آہستہ بابے کے پاس جا کے بیٹھے تو پھر پتہ چلا یار یہ بابا تو اللہ والا ہے، یہ تو سرکار کا دین بتا رہا ہے. تو پھر انہوں نے بھی بتانا شروع کیا، یار پہلے ہاتھ دھو لیا کرو. اچھا چلو ہاتھ تو تسی دھونے ہی ہوندے نے، چلو نال منہ بھی دھو لیا کرو، چلو نال پیر بھی دھو لیا کرو، اینو اسی وضو کہنے ہیں، میرے سرکار نے انہوں وضو فرمایا. اچھا چلو کپڑے پاؤ تو یہو جہے پا لیا کرو، پاکی پلیتی کا بس خیال کر لیا کرو. آہستہ آہستہ وہ کپڑے صاف ہونا شروع ہو گئے. پتہ چلا اچھا یار یہ تو علی بن عثمان ہے جنہوں نے 30 سال اپنے مرشد سے کیا دینی تعلیم اور تربیت حاصل کی ہے. جیسے کہنے ہیں یا ساڑھے بڑے پیر ہوئے نے، یار پیر صاحب سے کچھ حاصل بھی کیا نہیں جی بڑے پیر نے. اچھا کبھی گئے ہو ان کے پاس؟ وہ کدی کدی جائیدہ جدو عرس ہوئیدہ نا پھر جائیدہ. ایک تو ساتھی سے میں نماز کا پوچھا، میں پڑھ دے ہو؟ ہاں جی ہر رمضان نو پڑھی دی ہے نماز، ہر رمضان نو لے 30 روزے ساڈے مولوی صاحب پڑھاندے نے تے اسی پڑھنے ہیں پیچھے، اسی ستے ہونے ہیں، مولوی صاحب ہی لگے ہوندے نے، پتہ نہیں کی بولی جا رہے ہوندے. یار انہوں قرآن کہیدا ہے، وہ جڑے بولی جا رہے ہوندے نے نا مولوی صاحب، وہ قرآن ہوندا ہے. یہ تو ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال احوال ہے ہمارا. تے کالے علم سارے اسی آپ اپنے اتنے کیتے نے، سارے کالے علم جن بھوت، اسی آپ ہی وڈے جن بھوت ہیں. اب یقین کرو جنوں بھوتوں میں ہمارے سے زیادہ طاقت نہیں ہے. ہماری طاقت ذہن ان سے ہزاروں گنا زیادہ ہمارے اندر. یہ جو کھوپڑی اللہ نے بنائی ہے بڑا کچھ ہے اس کے اندر، بڑا ہی کچھ ہے اس کے اندر، اس کھوپڑی میں. اندازہ کرو کہ وہ انسان ہی ہے جس نے یہاں پہ بیٹھ کے آسمانوں کو بھی دیکھ لیا، زمینوں کو بھی دیکھ لیا، ہر شے کو دیکھ لیا. جب کمپیوٹر بھی نہیں تھا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، سب کچھ دیکھ لیا انسان نے. اور ہم نے کیا دیکھا؟ میں بتا دیا، تھوڑی سی کوشش تو کریں نا، یہ ذہن کی گریں کھولیں. آج یہ تہیا کر کے نکلیں گے یار میں نے ابا جی نے بڑا کیا ہے تو سرکار کی سنت ادا کر دے. سرکار کا ایک حکم ہے مان لو کہ میں نے آج کے بعد میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، دیکھتا ہوں میرے سر کا کیا حال ہوتا ہے. اب یقین کریں ہفتے بعد آپ خود اٹھ گئے، خود آپ کا جسم میکینیکلی انداز میں نا ریموٹ کنٹرول بن جائے گا کہ نہیں یار آپ کے جسم کو خوراک، روح کو خوراک چاہیے ہوگی، روح کو پھر خوراک چاہیے ہوگی. جیسے جسم کو خوراک چاہیے ہوتے ہیں نا، فوراً کچن کی طرف یا گھر میں امی کو یا بیوی کو کہتے ہیں یار یہ روٹی بنا کے دو. پھر فجر کی نماز پڑھیں گے نا، خوراک آپ کی روح کو چاہیے ہوگی. کیا اچھی باتیں، اچھی باتیں یہ ہیں، چنگیاں گلاں، سرکار دیاں گلاں. یار مینوں بھی کہ سرکار دی گل تے دسو، میرے سرکار کھاندے کی سن تے پیندے کی سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 40 پہلوانوں کے برابر طاقت تھی. اندازہ کریں گے 40. سرکار بھی مرغن تو نہیں کھاتے تھے، یہ باڈی بلڈر تو نہیں تھے نا، لیکن پھر بھی 40. جس نبوت کی طاقت کے علاوہ بات کر رہا ہوں، نبی کی طاقت، ایک منصب کی طاقت تو وہ بڑی شان ہے نا، وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا. وہ ہمارے یہ تو جو ہمیں یہ بھی وہ مہربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی مہربانی کہ سرکار نے فرمایا کہ اتنی طاقت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، جسمانی طاقت دی. اندازہ کریں
اور جو چیزیں سرکار نے استعمال فرمائی ہم وہ استعمال ہی نہیں کرتے اپنے کھانوں میں. کھجوریں، زیتون ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے نا. نہیں آ رہا ہے کہ غریباں دی چیزاں نے یا کر کے چھڑ دینے ہیں. جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ کھا کے دیکھیں آپ کے اندر جسمانی طاقت بھی آئے گی، نور بھی آئے گا، جسم بھی، روح بھی پھر مانگے گی کہ یار منو بھی دیو کہ قرآن دیو گے. پھر آپ خود جائیں گے قاری صاحب سے کہیں گے، پیر صاحب سے کہیں گے حضور دیاں گلاں دسو منو بھی، تاکہ میرا بھی ذہن روشن ہوئے، میں بھی کوئی چنگے پاسے لگا، میں بھی کوئی اپنی اولاد کو دین سکھا کے جاؤں. قبرستان خالی پڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں جاتا وہاں پہ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے. اپنی اولاد کو، یہ اولڈ ہاؤس آج کل کیوں کھل رہے ہیں، اپنی اولاد کو حضور کا دین سکھا جائیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، UET میں پڑھے ہوئے ہیں، جن کے ماں باپ جو ہیں پڑھے لکھے، ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں. میں پریشان ہو رہا تھا، حیران کہ یار PhD بندہ ہی ہے اور کیا اس کے بچوں نے اس کو پیوری تاڑے واسطے جگہ ہی نہیں ہے، تاڑی کھانگ نہیں مکدی. اچھا کوئی بیمار بھی نہیں ہے پھر بھی ان کو کیا اسے کہتے ہیں چھوڑ دیا وہاں پہ. باپ کو اوپر کمرے میں کہہ دیا جی ساڑھے نہ جداد ساڑھے نہ لاؤ. اور اگر میں آؤں حضور کی بارگاہ میں حضور کا دین سیکھوں تو سرکار فرماتے ہیں ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لو تو میں مکمل حج کا ثواب مل جائے، ایتھی بہ کے مل جائے گا. تسی پیسے خرچ کر کے جاؤ گے، اتنے طواف کرو گے، احرام پاؤ گے، سب کچھ کرو گے آپ لوگ، پھر جو مرضی ہے رب کی قبول کرے نہ کرے. لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ماں باپ کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب. کچھ ساڑھے ورگے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا مزہ لینے کے لیے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، منافقین بھی. خیر ایسی تو منافقین نہیں ہے تو استغفر اللہ، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اچھا سرکار 2 واری ویکھی پھر بھی سانو 2 حج ملن گے. پھر اچھا حضور 3 واری ویکھاں گے تو پھر 3 حج ملن گے. سرکار نے فرمایا تسی گنتے پہ گئے، گنن چ پہ گئے ہو، تسی گنتی میں پڑ گئے ہو آپ لوگ. یہ میرے رب کی رحمت ہے، حج کا ثواب اس کے پاس ہے اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں. تم ایک دن میں 1000 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھو گے تو 1000 حج کا ہی ثواب ملے گا اور وہ بھی مقبول ہوگا. تو اگر مسکرا کر دیکھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ہوگا تو جب میں ماں باپ کا کام کر لوں گا تو پھر کتنا ثواب ہو جائے گا. ماں باپ کا کام کر لوں گا تو پھر کتنا مجھے ثواب مل جائے گا. تو پھر یارو میرے اوپر کالے علم ہوگا کیا؟ یہ بھوت جنات لڑیں گے میرے اوپر کیا؟ نہیں لڑیں گے. تو ہم نے یہ کالا علم جو ہم اپنے اوپر خود کرتے ہیں، آج یہ ایک ذہن لے کے جانا یار کالا علم اسی اپنے آپ تے آپ ہی کرتے ہیں. کالا علم شیطانی عمل یہ ہمارے اپنے